بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات نے 1 اگست سے پاکستان سے سفر کرنے والوں کے لیے پاکستانی وزارت خارجہ اور اماراتی سفارت خانے سے تصدیق شدہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی ساتھ لانے کی شرط عائد کر دی ہے۔ سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کو بھی اس شرط سے استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے وزارت خارجہ کو ایک خط کے ذریعے اماراتی حکومت کے فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ اردو نیوز کو دستیاب اس خط میں سفارت خانے نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے امارات کا سفر کرنے والوں کے لیے نئی ہدایت کے مطابق مسافروں کو 1 اگست 2021 سے وزارت خارجہ اور اماراتی سفارت خانے سے تصدیق شدہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ساتھ رکھنا ہوگا۔ خط کے متن کے مطابق سفر کے ارادے سے گورنر کی جانب سے جاری کی گئی سرٹیفکیٹ کی وزارت خارجہ اور سفارت خانے سے تصدیق کروانا لازمی ہوگی۔ خط میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ شرط عام پاسپورٹ ہولڈر کے ساتھ ساتھ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں پر بھی عائد ہوگی۔ حرم مکی شریف اور مشاعر مقدسہ میں اردو سمیت 3 زبانوں میں حج آگاہی بورڈ کی تنصیب کا کام شروع ہو چکا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حرمین انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد حرام، بیرون صحن، مرکزی علاقے اور مشاعر مقدسہ میں عربی، انگریزی اور اردو میں 100 سے زیادہ آگاہی بورڈ نصب کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کے تحت بھیڑ کو کنٹرول کرنے والے شعبے کے سربراہ انجینئر اسامہ بن منصور الحجیری نے کہا ہے کہ آگاہی بورڈ میں حفاظتی تدابیر، صحت عامہ، حرم کے مختلف مقامات کی رہنمائی اور حج کے متعلق عام ہدایات شامل ہے۔ آگاہی بورڈ میں سب سے زیادہ اہمیت SOPs، ماسک، سماجی فاصلہ اور سینیٹائزر کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ حج عمرہ سیکورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل محمد البسامی نے کہا ہے کہ جمعے سے مسجد حرام میں نماز کے اجازت ناموں کا اجرا بند کر دیا جائے گا۔ مسجد حرام کے اطراف صرف حج اجازت نامے رکھنے والے افراد ہی جا سکتے ہیں۔ ابھی تک مسجد حرام میں نماز کے لیے اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں، جو جمعے سے بند ہو جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کے استقبال کا عمل شروع ہو جائے گا اور مسجد حرام کو حج موسم کے لیے تیار کیا جائے گا۔ الوطن کے مطابق البسامی نے کہا کہ حج موسم کے حوالے سے جتنی اسکیموں کا اعلان کیا گیا ہے، ان سب کا مقصد حجاج کو سہولت پہنچانا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام سعودی اور مقیم غیر ملکی حج اسکیموں کو کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ادا کریں گے۔ اس جذبے سے تعاون کریں کہ زائرین آسانی اور سہولت سے حج کی شعائر انجام دے سکیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شہروں کو واپس ہو سکیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے جمعرات کو موسم کی تبدیلیوں سے متعلق پیشگوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات 15 جولائی کو نجران، جیزان، عسیر اور باہا کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہوائیں چلے گی اور بارش کا امکان ہے۔ یہ سلسلہ مکہ مکرمہ کے بالائی مقامات تک پھیل سکتا ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنوں میں گرد آلود تیز ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ شرقیہ اور ریاض ریجنوں کے جنوبی علاقے بھی اس صورتحال سے دوچار ہوں گے۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ نجران تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز نے بتایا کہ جمعرات کو بحیرہ احمر کے ساحل مکہ مدینہ کو جوڑنے والے شاہراہ پر تیز ہواؤں کی وجہ سے سامنے کا منظر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ بیان میں قومی مرکز نے کہا کہ سب سے زیادہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ وادی دواسر اور حفر الباطن میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔